مگر میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ لوگ میری ذات میں اس قدر دلچسپی کیوں لے رہے تھے۔ میں نہ کسی سیاسی اہمیت کا مالک تھا، نہ مالی اعتبار سے میری ذات ان کے لیے سود مند تھی۔ پھر آخر وہ کس مقصد کے لیے کثیر مصارف برداشت کر کے مجھے الشیوخ سے تل ابیب لے جا رہے تھے؟ انہیں مجھ سے بہت کم معاوضے اور خرچ پر ہر جگہ بے شمار کارندے مل سکتے تھے۔ پھر معمر مجھے پارس پتھر کا خیال آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ میری اصلیت جان چکے ہوں اور مجھے غیر علاقوں میں رکھنے کے بجائے اپنی مملکت میں لے جا کر مجبور کرنا چاہتے ہوں کہ میں وہ نایاب پتھر ان کے حوالے کر دوں۔ مایوسی اور خطرے کے اس عالم میں مجھے بعیدس امکان باتیں بھی یقینی نظر آنے لگی تھی۔ مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ شاید ہندوستان کے سرکاری اہلکاروں کو علم ہو گیا ہے کہ میں ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ پھر شاید انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہو کہ میں کس سمت میں نکلا ہوں۔ ہند اور اسرائیل کے تعلقات بہت گہرے تھے۔ مجھے پکڑوانے کے لیے انہوں نے اپنے حلیفوں کا اعتماد میں لے لیا۔ اب یہ میری بدقسمتی تھی کہ ریت کے ہولناک طوفان میں گھر کر میں خود ہی الشیوخ میں جا پھنسا۔ مجھے کچھ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ اگر میرا مقدر مجھے زبردستی الشیوخ کی طرف نہ ہانک دیتا، تب بھی وہ لوگ کسی نہ کسی طرح میرے گریبان پر ہاتھ ڈال ہی دیتے۔ کافی اور سینڈوچ کے دوران وہ تینوں آپس میں باتیں کرتے رہے اور میں مسلسل سوچوں میں کھویا رہا۔ موجودہ حالات کا کافی جواز میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ تصور بھی ذرا احمقانہ لگ رہا تھا کہ محض پارس کے لیے میری ذات بین الاقوامی اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے، مگر فی الوقت اس کے سوا کوئی اور سبب نظر بھی نہیں آتا تھا۔ سوچتے سوچتے میرے دماغ کی چولیں ہل گئی تو توجہ ہٹانے کے لیے میں نے سیتا کے بارے میں سوچنا شروع کر دی۔ موجودہ حالات میں بہتر یہی تھا کہ میں خود کو حالات پر چھوڑ دوں۔ جلد یا بدیر ساری صورتحال خود بخود واضح ہو جائے گی۔ میں اپنے خیالوں میں اس وقت تک ڈوبا رہا جب تک کہ بھورے بالوں والے نے پرواز کی روانگی کی تیاری کے لیے نہ کہا۔ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ میں نے اپنے لانے والوں میں سے ایک شخص سے دھیمے لہجے میں دریافت کرنا چاہا۔ تل ابیب، ہماری سرزمین تمہیں پکار رہی ہے اور اب چند گھنٹوں بعد تم اس مقدس سرزمین پر قدم رکھو گے جہاں ہیکل سلیمانی کے رکھوالے حکمرانی کرتے ہیں۔ اچھا، تم جہاں چاہو میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تم جیسے مہربان لوگوں کا ساتھ میں عمر بھر نہیں بھلا سکوں گا۔ میں نے اپنے حلق میں کوئی چیز اٹکتی محسوس کی۔ اس عمارت کے باہر وہی جیپ موجود تھی۔ ہم چاروں اس میں سوار ہوئے اور بھورے بالوں والا راستے کی نشاندہی کرتا رہا۔ آخر کار ہم 2 نشستوں والے جہاز کے قریب پہنچ گئے۔ الوداع لوستا، ان دونوں نے ہاتھ لہرا کر بھورے بالوں والے سے کہا۔ ہم تمہاری خوشگوار پرواز کے لیے دعا گو ہیں۔ لوستا نے مسکرا کر انہیں جواب دیا اور پھر وہ طیارے میں سوار ہو گئی۔ میں بھی اسی کے ساتھ اندر پہنچ گیا۔ مجھے اپنی برابر والی نشست پر بٹھا کر لوستا نے حفاظتی تسمے میرے جسم کے گرد کس دیے، سر پر ایک خود پہنا دیا جس کے ساتھ مائکروفون اور سانس لینے کے لیے آکسیجن کی نالی لگی ہوئی تھی۔ اس طیارے کی ساخت اور انتظامات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ محض مختصر پروازوں کے لیے محفوظ اور مناسب ہے، جبکہ میری دانست میں وہاں سے تل ابیب کا فاصلہ کافی تھا۔ اپنی سیٹ پر تیار ہونے کے بعد لوستا نے مائکروفون پر مجھ سے میری خیریت دریافت کی اور میں نے اسے بتایا کہ میں آرام سے ہوں۔ پھر لوستا نے کنٹرول پینل پر لگی ہوئی ایک گھنٹی کو آہستہ اور احتیاط کے ساتھ جنبش دی۔ اسی کے ساتھ میری ناک میں ایک تیز اور ناگوار سی بو آئی، مگر اس سے قبل کہ میں اس کی نوعیت پر غور کرتا، میرے نظام تنفس میں داخل ہونے والی وہ گیس اپنا اثر دکھانے لگی۔ محفوظ پرواز اور میری طرف سے بے فکری کی خاطر لوستا نے مجھے مفلوج کر دینے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ چند سیکنڈ بعد آکسیجن فراہم کرنے والی نلی میں سے آنے والی بو غائب ہو گئی اور تنفس پر پڑنے والا غیر عارضی دباؤ بھی ختم ہو گیا۔ اب تم آرام سے سفر کر سکو گے۔ مائکروفون سے گزر کر لوستا کی نرم آواز مجھے اسپیکر میں سنائی دی۔ میں نے بولنا چاہا مگر میری زبان بھاری ہو چکی تھی۔ پھر جب میرا ذہن بے نام تاریکی کے سمندر میں ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا تو مجھے جہاز کا اکلوتا انجن اسٹارٹ ہونے کا شور سنائی دیا۔ پینل پر سرخ اور سبز رنگ کی بہت سی دھندلی روشنیاں نمودار ہو گئی تھیں۔ جہاز رن وے پر دوڑنا شروع ہوا تو میں پوری مدافعت کے باوجود بے ہوش ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ سفر کتنی دیر جاری رہا اور کس طرح گزرا۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں ایک آراستہ اور آرام دہ خوابگاہ میں صاف ستھرے نرم بستر پر موجود تھا اور خوابگاہ میں ایئر کنڈیشن کا دھیما دھیما شور گونج رہا تھا۔ میں نے لیٹے لیٹے اس کمرے کا جائزہ لیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ میں جن لوگوں کے درمیان موجود ہوں ان کا برتاؤ میرے ساتھ ہمدردانہ ہی رہے گا۔ سفر کی تکان
یا بے ہوش کرنے والی گیس کے اثر سے میرے بدن میں میٹھا میٹھا درد ہو رہا تھا، اس لیے میں بستر میں ہی پڑا رہا۔ غالباً لوفتہ مجھے طلب بھی پہنچا چکا تھا اور اسرائیل میں موجودگی کے تصور نے میرا سارا تجسس برباد کر دیا تھا۔ خوش آمدید صفدر، تم خود کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اچانک کمرے میں ایک دلکش نسوانی آواز گونجی۔ میں ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ بیٹھا اور بوکھلا کر چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن وہاں عورت تو کیا، عورت کا سایہ بھی موجود نہ تھا۔ خوابگاہ کا دروازہ بدستور بند تھا اور میں اس کمرے میں تنہا موجود تھا۔ اس بار لڑکی کی کھنکتی ہوئی ہنسی سنائی دی، جس میں بلا کی جنسی کشش موجود تھی۔ میں تم سے بہت دور ہوں، تمہیں پریشان ہونے یا چونکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری آواز تم تک ریڈیائی لہروں کے ذریعے پہنچ رہی ہے اور میں تمہیں اپنے سامنے اسکرین پر دیکھ رہی ہوں۔ تم جو کچھ کہو گے پوشیدہ مائکروفون اسے مینوان مجھ تک پہنچا دیں گے۔ میں ایک طویل سانس لے کر دوبارہ بستر پر دراز ہو گیا۔ تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ یہ تم نے اچھا کیا کہ لیٹ گئے، ابھی تمہیں مزید آرام کی ضرورت ہے۔ میں کرنل ریٹا ہوں اور تم اس وقت اسرائیل میں موجود ہو۔ تمہاری آواز بہت دلکش ہے، میں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے ضرور ملوں گی، مگر فی الحال یہ ممکن نہیں ہے۔ میں کیپٹن ماریا کو تمہارے پاس بھیج رہی ہوں، وہ تمہاری میزبان ہوگی۔ تم بلا تکلف ضرورت کی ہر چیز طلب کر سکتے ہو۔ شکریہ کرنل، تم تو خاصی نرم دل معلوم ہوتی ہو۔ یہاں تم لوگوں کو ہمیشہ نرم دل اور مہربان پاؤ گے۔ فی الحال میں تم سے اجازت چاہتی ہوں، کیپٹن ماریا جلد تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد وہ آواز غائب ہو گئی۔ عہدوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میں اسرائیلی افواج کے کسی خاص شعبے کی تحویل میں ہوں۔ آخر وہ لوگ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے تھے؟ ان کے عزائم کیا تھے؟ میرے لیے گتھی پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی جا رہی تھی اور اس کا حل صرف انہی لوگوں کے پاس تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کیپٹن ماریا سراپا قیامت بنی اس کمرے میں آن پہنچی۔ سرخ بھبو کا چہرہ اور نیلی آنکھوں والی وہ طرح دار لڑکی اس قدر حسین تھی کہ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے ترشے ہوئے سنہرے بال کیپ کے نیچے سے جھانک رہے تھے۔ جسم پر چست خاکی قمیض موجود تھی، جس کے شانوں پر فوجی نشانات چمک رہے تھے۔ آدھی آستینوں میں سے اس کے گورے گورے سڈول بازو نظر آ رہے تھے۔ قمیض کے ساتھ اس نے خاکی رنگ کی نیکر پہنی ہوئی تھی، جس میں چمڑے کی بیلٹ سے چرمی ہولسٹر جھول رہا تھا اور اس میں سے سروس آٹومیٹک کا سیاہ دستہ جھانک رہا تھا۔ خاکی نیکر کے نیچے بھری بھری ٹانگیں اور سڈول پنڈلیاں دیکھ کر میرے تو اعصاب بکھرنے لگی۔ ایسی فتنہ گر لڑکی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہونٹوں پر دعوت انگیز مسکان لیے میری طرف نگراں تھی اور اس کی آنکھوں میں دلچسپی کے آثار صاف پڑھے جا سکتے تھے۔ میں کیپٹن ماریا ہوں صفدر، تمہاری میزبان۔ اس نے داہنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے مسحور کن انداز میں نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے نرم و گداز ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہی میرے وجود میں آگ سی دہک اٹھی۔ تم کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں۔ معلوم ہوتا ہے ہندوستان میں لڑکیوں سے طویل مسافے کا رواج پایا جاتا ہے۔ میں نے بوکھلا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تھینکس۔ کیا تم واقعی اسرائیلی فوج میں ہو؟ میں نے تعریفی انداز میں اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ تو کیا تم مجھے کوئی بہروپیہ سمجھ رہے ہو؟ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو کرنل تمہیں میری بارے میں پیشگی اطلاع دے چکی ہیں۔ لڑائی بھڑائی اور گولہ بارود چلانا تمہارے جیسی لڑکیوں کا کام نہیں ہے۔ جب نفری کم ہو اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ تو لڑکیاں کیا حاملہ عورتیں بھی توپے داغنے پر معمور کر دی جاتی ہیں۔ وہ یک بیک سنجیدہ ہو گئی۔ تمہیں کسی حقیقی جنگ کا تجربہ ہے؟ 2 جنگوں میں نے محاذ پر اپنے دستوں کی قیادت کی ہے، اس نے فخریہ لہجے میں کہا، پھر اپنے سینے پر آویزہ تمغوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ میرے انہی کارناموں کی یادگار ہے۔ ویسے تو ہم ہر وقت ہی برسر پیکار ہیں۔ اگر تم جیسی لڑکی محاذ پر موجود ہو تو سپاہیوں کا مورال ویسے ہی بلند رہتا ہوگا۔ تم یہاں اپنے ہاں کی بات کر رہے ہو۔ اسرائیلی مرد اور عورتیں خندقوں میں کئی دن پہلو بہ پہلو اسلحہ بدست پڑے رہتے ہیں اور کسی کو بھول کر بھی جنس کا خیال نہیں آتا۔ محاذ پر ہر ایک صرف جنگجو ہوتا ہے، نہ مرد نہ عورت۔ پھر تو اسرائیلی مردوں کی مردانگی مشکوک معلوم ہوتی ہے۔ یہ نہ کہو، محاذ سے دور ہو تو عورتوں کے حق میں وہ بھیڑیے بن جاتے ہیں، یہ دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی دائنی ٹانگ میرے سامنے کر دی، جہاں اس کے گھٹنوں سے اوپر نرم اور چکنی جلد پر کسی زخم کا ایک بڑا سا پرانا نشان نمایاں تھا۔ سنائی میں ایک محاذ پر
میں 70 گھنٹے تک اپنے ایک مرد سپاہی کے ساتھ خندق میں بڑی مشین گن چلاتی رہی، مگر اسے کچھ نہیں ہوا۔ پھر جو ہی جنگ بندی کا اعلان ہوا، وہ اپنے رینک کی پرواہ کیے بغیر مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ جنون کے عالم میں اس نے اپنے دانت میری جلد میں پیوست کر دیے تھے اور میں کئی دن بعد چلنے کے قابل ہو سکی تھی۔ اور اس کا حشر کیا ہوا؟ وہ 2 مہینے کے لیے گوریلا ٹریننگ کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ ایسی معمولی اور ذاتی باتوں پر ہم اپنے سپاہی ضائع نہیں کرتے، مگر ڈسپلن بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ ارے تو اس نے ڈسپلن کہاں توڑا؟ اگر میں اسے روکنا چاہتی تو خود ہی اسے شوٹ کر دیتی نا۔ میں نے تو اسے محض اس لیے گوریلا ٹریننگ کیمپ میں بھجوایا تاکہ وہ آئندہ عورتوں کے ساتھ درندگی کے مظاہرے سے باز رہے۔ بڑی رنگین زندگی ہے تمہاری۔ ہم آتش فشاں کے دہانے پر جنت بسانے کی کوششوں میں مصروف ہیں مسٹر صفدر۔ دور سے تمہیں رنگینی نظر آتی ہے، مگر یہ تو سوچو کہ فطرت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ آتش فشاں کے دہانے پر؟ یہ تو بتاؤ، یہ کوشش مجنونہ نہیں ہے کیا؟ ہم سر چھپانے کی جگہ چاہتے ہیں مسٹر صفدر۔ ہمیں ہمیشہ دبایا گیا، ملک دیا گیا تو اتنا مختصر کہ غلال سے پھینکا ہوا پتھر سرحد کے ایک سرے سے دوسرے سرے پر پہنچ جائے، اور یہ ٹکڑا بھی تم لوگوں کو زہر لگتا ہے۔ ہمارے وجود کو 25 برس ہوئے ہیں اور ہم اپنی بقا کی خاطر 3 ہولناک جنگیں لڑ چکے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں کہ چوتھی جنگ کب چھڑ جائے۔ مگر اب تو توپ کا گولہ بھی تمہاری سرحدوں کے پار نہیں جا سکتا۔ یہ درست ہے، مگر عرب اسے تسلیم کہاں کرتے ہیں۔ ہم مصنوعی نہیں، فطری سرحدیں چاہتے ہیں جن میں رہ کر ہم اپنی جنت تعمیر کر سکیں۔ تمہارے منہ سے یہ خوش گفتگو اچھی نہیں لگتی کچھ۔ اسرائیل میں تم 6 برس کے بچے کو بھی چھوڑو گے نا تو وہ بھی تمہیں یہی باتیں بتائے گا۔ میں نے کہا نا، ہمارے لیے بقا کا مسئلہ ہے اور تم اسے خوش گفتگو کہتے ہو۔ اقوام متحدہ میں لوگ آتے ہیں، لچھے دار باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے مسئلے کو سمجھے بغیر ہمیں طنز، تضحیک اور گالیوں کا نشانہ بنا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ دراصل کوئی بھی سنجیدگی کے ساتھ ہماری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ امریکہ نے تو ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا ہے۔ اسی لیے کہ وہ مجبور ہے۔ اس نے ہمیں یتیم بچہ سمجھ کر اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا اور ہماری حمایت کرتا رہا، مگر آج وہ ہمیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ہماری حمایت میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اس کے لیے واپسی دشوار ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اسرائیل کی بقا اور سلامتی اس کے لیے آنا کا مسئلہ بن چکی ہے۔ اچھا ختم کرو یہ باتیں، مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ نا۔ پوچھو، جہاں تک ممکن ہوگا ضرور بتاؤں گی۔ لہجے سے تم خالص امریکی معلوم ہوتی ہو۔ میں سن 65 میں اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں آئی تھی۔ وہ خود امریکی ایئر فورس میں ہوا باز تھا اور محض اسرائیل کے لیے استعفیٰ دے کر یہاں آ گیا، اور اب بھی ایئر فورس میں ملازم ہے۔ شادی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اچھا سوال کیا تم نے، بولو تو تم تیار ہو میرے ساتھ شادی کے لیے؟ میں اس بیہودہ سوال کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک ایسی لڑکی جو چند لمحوں قبل اپنے ایک ماتحت کے ساتھ اپنے جنسی تعلق کا اعتراف کر چکی ہو، کسی بھی طرح ایک شریف آدمی کے قابل نہیں تھی۔ اسرائیل میں مرد کم اور عورتیں زیادہ ہیں، پھر میرے نزدیک شادی بس جنسی ضرورتوں کو پورا کرنے اور افزائش نسل کا دوسرا نام ہے۔ شادی کے بغیر میں بہتر طور پر اپنی فطری ضروریات پوری کر لیتی ہوں۔ جہاں تک بچوں کی بات ہے تو میں 2 عدد بچوں کی ماں ہوں۔ بچے؟ ہاں، اس طرح چونک کیوں رہے ہو؟ بچے شادی کی دستاویز پر دستخط کرنے سے وجود میں نہیں آتے۔ جو ملک حالت جنگ میں یا برسر پیکار ہو، وہاں اخلاقی اقدار برباد ہو کے رہ جاتی ہیں، جائز اور ناجائز کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ ہم تو 25 سالوں سے برسر پیکار ہیں۔ ہم سے ان روایتی اقدار کی توقع ہمارے ساتھ ظلم ہے۔ اور وہ تمہارے بچے، وہ تمہارے پاس ہیں کیا؟ سرکاری خرچ پر نرسری میں پل رہے ہیں، میں ان سے ملنے ضرور جاتی ہوں۔ اور بچوں کا باپ؟ ایک نہیں، دونوں کے الگ الگ باپ ہیں، اور وہ بھی ضرور وہاں جاتے ہوں گے، کیونکہ وہ بھی ان کے وجود سے بے خبر نہیں ہے۔ بڑے ہو کر ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا کیپٹن؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میرے لیے اس کی 2 ٹوک باتیں شدید حیرت کا باعث ثابت ہو رہی تھیں۔ اخلاق کے اس زوال کا تصور بھی میرے لیے ناممکن تھا، جہاں ایک عورت کھلے بندوں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی پھرے۔ ان کا مقام آسمانوں میں طے ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے بچوں میں سے ہی کوئی آنے والے دنوں میں اسرائیل پر حکمرانی کرے۔ جب جرمنی کے عوام بے باپ کے ایک بچے کو عزت کے معراج پر پہنچا سکتے ہیں تو اسرائیل والے ان سے کم فراخ دل نہیں ہیں۔ تم ان کے مقام کی فکر مت کرو مسٹر صفدر، ان کے مقدر میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ انہیں ضرور مل کر رہے گا۔ تم واقعی عجیب عورت ہو۔ اگر تم مجھے عجیب کہتے ہو تو اسرائیل میں تمہیں بیشتر لڑکیاں عجیب ہی ملیں گی۔ اس نے اپنے نیکر کی جیب سے سگریٹ نکال کر سلگاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی پیش کی ہوئی سگریٹ سلگا کر چند گہرے کش لیے۔ کیپٹن، کیا تم بتا سکتی ہو کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟
اگر مجھے معلوم ہوتا تو ضرور بتا دیتی. تم ایک ذمہ دار عہدے پر مامور ہو. کم از کم تمہیں اتنا تو معلوم ہونا ہی چاہیے کہ مجھے تم لوگوں کی تحویل میں کس لیے دیا گیا ہے. تمہیں چند دن بعد گوریلا جنگ لڑنے والوں کے تربیتی کیمپ میں بھیجا جائے گا. مگر کس لیے؟ میں نے تو کسی خاتون کے ساتھ درندگی کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا. تمہیں سزا کے طور پر وہاں نہیں بھیجا جا رہا. تمہیں بطور خاص اس تربیت کے لیے منتخب کیا گیا ہے. شاید تمہیں خلیج کے کسی علاقے سے یہاں لایا گیا ہے. ہاں، اگر میرے مقدر میں وہی تربیت لکھی جا چکی ہے تو میں مہلت کے چند روز تل ابیب دیکھنے میں گزارنا چاہتا ہوں. ضرور دیکھو، اس طرح تم اسرائیل کو بہتر طور پر سمجھ سکو گے. مجھے کوئی گائیڈ مل سکے گا؟ یہاں تم مہمان کے طور پر مقیم ہو، چاہو گے تو گائیڈ مل جائے گا، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ اکیلے ہی شہر گھومنے کی کوشش کرو. اجنبی شہر اور راستوں میں بھٹکنے کا بھرپور امکان ہوتا ہے کیپٹن. فکر مت کرو، تم بھٹکنے نہیں دیے جاؤ گے. یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے ماچس کی ڈبیا کے سائز کا ایک کارڈ نکال کر اسے میری طرف بڑھا دیا. کہیں باز پرس کی جائے تو تم بلا تردد یہ شناختی کارڈ دکھا سکتے ہو. میں نے وہ کارڈ دیکھا. اس پر میرا ایک ننھا سا مگر بہت واضح کلوز اپ چسپا تھا اور ساتھ ہی میرا نام بھی درج تھا. کارڈ کے اوپر انگریزی میں آرمی انٹیلیجنس کور کے الفاظ درج تھے. ان کے نیچے 11 ہندسوں پر مشتمل ایک نمبر درج تھا اور کارڈ کے نیچے کسی کے دستخط مائع مہر کے موجود تھے. پورا کارڈ پلاسٹک کے کور میں سیل تھا. میری یہ تصویر کب لی گئی؟ اسرائیل کی سرزمین پر اترتے ہی. اب ان معمولی باتوں پر پریشان ہونا چھوڑ دو. یہاں تمہارا واسطہ ایسی بے شمار چیزوں سے پڑے گا. مگر میں تو اس وقت بے ہوش تھا. اس تصویر میں میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور میں پوری طرح ہوش و حواس میں نظر آ رہا ہوں. میں نے کہا نا، یہ معمولی باتیں ہیں. اگر میرے لیے کوئی کام ہو تو بتاؤ، ورنہ آرام کرو. جب بھی باہر جانا چاہو بلا روک ٹوک جا سکتی ہو. مگر یہ واضح کر دوں کہ دانستہ بھٹکنے کی کوشش مت کرنا. تم بے فکر رہو. ویسے میرے لیے تنہا آرام کا تصور تو بے معنی ہے. کیپٹن، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں. یہ رات میں تمہارے ساتھ بسر کرنی چاہتا ہوں. یہ رات نہیں دن ہے. باہر نکل کر دیکھو کیسی چمکتی ہوئی دھوپ پھیلی ہوئی ہے. اس کمرے میں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ رات ہے یا دن. میں نے اسے کرسی سے اٹھا کر اپنے قریب بستر پر بٹھا لیا. میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں. میزبان کی حیثیت سے میری خدمت بھی تمہاری ڈیوٹی ہے. کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا. اماوس کی کسی گھور رات کا اندھیرا ہم دونوں کو نکل گیا. تم مجھے بہت جلد بھول جاؤ گے صفدر. تمہیں بھلانے کے لیے پتھر کا دل چاہیے کیپٹن. تم مجھے بار بار عہدے کا احساس کیوں دلا رہے ہو؟ کیا میرا نام تمہارے ذہن سے اتر گیا ہے؟ تمہارا نام چاہوں بھی تو شاید نہیں بھلا سکوں گا، اس کے باوجود کہ میرا وطن اسرائیل ہے اور میں یہودی ہوں. جذبوں کا کوئی وطن اور مذہب نہیں ہوتا ماریا، مگر ہر مسلمان اسرائیل اور یہودیوں سے نفرت کرتا ہے. میں مسلمانوں کی مدافعت میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک میرے لاشعور میں خطرے کی للکار گونجی. وہ نہ میری محبوبہ تھی نہ پرانی آشنا. شاید وہ شروع سے اب تک وہی کچھ کرتی رہی جو اپنے فرائض کے پیش نظر بلکہ ان سے بھی تجاوز کر کے اسے کرنا چاہیے تھا. بدن سے حجاب سرکانے کے بعد وہ میرے ذہن سے بھی پردے سرکا کر اندر جھانکنا چاہتی تھی، اور اس کی پرجوش حرارت آگی آغوش میں پگھلتے ہوئے میرے منہ سے ہر بات سچ ہی نکلتی. اس نے شاید مجھے سب سے مؤثر نفسیاتی حربے کا شکار بنانا چاہا تھا، اور میں نے پل بھر میں اس کا وار اسی پر آزمانے کا فیصلہ کر لیا. تمہیں شاید میرا اصل نام نہیں معلوم. میرا اصل نام ودیا ساگر تھا. مجھے بن حیان نے صفدر بنایا ہے. مجھے کسی سے دعوت نہیں. اوہ، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا. تم تو ہندی ہو. ہاں، ہر ہندی کے دل میں اسرائیل سے ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں. میں نے مکاری اختیار کرتے ہوئے کہا. جذبات کی شورش اب ذاتی تحفظ کے احساس میں دب گئی تھی، مگر اسے شبے کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے میں اس کے وجود میں سلگتی ہوئی آگ کو پوری طرح بھڑکانے کی کوششوں میں مصروف تھا. میرے لیے وہ مسرت کے لازوال لمحے تھے. میں یہودی افواج کی ایک ذمہ دار افسر پر مسلط تھا. اپنی آسودگی کے لیے میں نے اسے اعلی کار بنایا ہوا تھا، اور وہ میرے اصل جذبات سے بے خبر اس آگ میں جلتی جا رہی تھی. میں جانتی ہوں، جب مذہب کے نام پر ہند کے 2 ٹکڑے کر کے پاکستان بنایا گیا تو ہر طرف شادیانے بجائے گئے، مگر مذہب کے نام پر جب بارش بھر زمین پر اسرائیل قائم ہوا تو ہر طرف طوفان آ گیا. ہندیوں کو تو ہم سے ہمدردی ہونی ہی چاہیے. ان کی حمایت مسلمانوں کو چرکے لگاتی ہوگی.
اگر ہماری سرکار کے سامنے کچھ مجبوریاں نہ ہونا تو وہ کھل کر تمہاری حمایت کر سکتے ہیں۔ ختم کرو ان خشک باتوں کو۔ اس کا مطلب پورا ہو چکا تھا، اس کے لیے اب یہ موضوع بیکار تھا۔ آخرکار تم نے بھی گوریلا کیمپ میں جانے کا جواز پیدا کر ہی لیا۔ غور کرو گی تو شاید مجھے کئی بار اس کیمپ میں بھیجنا پڑے گا۔ ہاں، مجھے احساس ہو رہا ہے۔ اب میں جا رہی ہوں، میری ضرورت پیش آئے تو سرہانے لگا ہوا سبز بٹن دبا دینا۔ تو جاتی کہاں؟ میں بھی دبا دیتا ہوں۔ نہیں، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ وہ چلی گئی۔ میں روشنی گل کر کے بستر پر دراز ہو گیا اور اپنے ذہن میں اس گفتگو کو ترتیب دینے لگا جو میرے اور ماریا کے درمیان ہوئی تھی۔ اس گفتگو پر میں جتنا غور کرتا گیا، یہ بات واضح ہوتی چلی گئی کہ اسرائیلی میری ذات کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، مگر اصل مسئلے کی ابتدا سے قبل وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ میں اسرائیل اور یہودیوں کے بارے میں کن خیالات کا مالک ہوں۔ یہ جاننے کے لیے انہوں نے پیچیدہ طریقہ کار کے بجائے سیدھا، سہل اور بہترین طریقہ اختیار کیا تھا۔ ماریا نے اس کمرے میں جو رویہ اختیار کیا وہ شاید ان ہدایات کے عین مطابق تھا جو اسے دی گئی تھی۔ اگر مجھے ابتدا میں یہ شبہ ہو بھی جاتا تو میں اپنی جانب پیش قدمی نہ کرتا، مگر ماریا ہر قیمت پر میرے بستر پر پہنچ کر ہی دم لیتی۔ اگر میں اس کو نظر انداز کرتا تو وہ بہتر اور براہ راست اقدامات بھی کر سکتی تھی۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے مجھے گہری نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو ملکہ غسل خانے میں نیم گرم پانی کے شاور کے نیچے میں کافی دیر تک کھڑا رہا۔ میرا ذہن خالی تھا۔ کبھی میں سیتا کے بارے میں سوچنے لگتا، کبھی مجھے اپنے بہن بھائی یاد آتے جن سے میں مدت پہلے بچھڑ گیا تھا۔ خوابگاہ میں ایک الماری میں میرے سائز کے 3 جوڑے موجود تھے جو میری لا علمی میں وہاں پہنچائے گئے تھے۔ میں لباس تبدیل کر کے باہر نکلا تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں جس کمرے میں مقیم تھا وہ ایک 3 منزلہ خوبصورت عمارت کے فلیٹ میں واقع تھا۔ اس فلیٹ کے بقیہ کمرے ویران پڑے تھے، البتہ ان میں آرائش اور سہولت کا سارا سامان میسر تھا۔ ماریا نے اپنی طلبی کے لیے مجھے جس انداز میں گھنٹی بجانے کا مشورہ دیا تھا، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ خود بھی اسی عمارت کے کسی فلیٹ میں مقیم ہے۔ میں نے لفٹ کے قریب لگی ہوئی مکینوں کی فہرست دیکھی جس میں میرا نام بھی موجود تھا، مگر اس فہرست میں کسی عورت کا نام نہیں تھا۔ باہر تل ابیب کی کشادہ اور روشن سڑکیں ٹریفک کے ہجوم سے پر تھیں۔ جا بجا ہوٹلوں، دکانوں اور مصنوعات کے بڑے بڑے نیون سائن روشن تھے۔ میں بھی فٹ پاتھ پر پیدل چلنے والوں کے ہجوم میں شامل ہو گیا۔ تل ابیب میں گو شہری زندگی معمول پر تھی۔ فضا لوگوں کے بے فکر قہقہوں سے گونج رہی تھی۔ ارد گرد سے لاپرواہ نوجوان جوڑے بھینی بھینی خوشبو میں بسے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مختلف سمتوں میں رواں دوا تھے، مگر اس کے باوجود ماحول پر عجیب سی ہیبت طاری تھی۔ اہم مقامات پر جا بجا ریت سے بھری ہوئی سینکڑوں بوریوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ہر چند 100 میٹر کے فاصلے پر فضائی حملے کی صورت میں بچاؤ کے لیے پناہ گاہوں کی نشاندہی کرنے والے بورڈز لگے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں خندقیں بھی بنی ہوئی تھیں۔ گاڑیوں کے ہیڈ لیمپس کے اوپری نصف حصوں پر سیاہ رنگ موجود تھا۔ تمام عمارتوں وغیرہ پر ایسا رنگ کیا گیا تھا کہ بلندی پر پرواز کرنے والے دشمن طیاروں کے ہواباز اندھیرے میں انہیں پہچان نہ سکے۔ اس پر مستزاد وہ بھاری فوجی گاڑیاں تھیں جو تھوڑے تھوڑے وقفے سے گڑگڑاتی ہوئی سڑکوں پر سے گزرتی تھیں۔ ان کی تیاریوں کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بھی لمحے جنگ چھڑنے والی ہو۔ تل ابیب میں جا بجا بڑے بڑے ہوٹل، شراب خانے، ناچ گھر اور تفریح کے ایسے دوسرے بہت سے مقامات موجود تھے جہاں سیاحوں کے لیے بڑی کشش تھی۔ مختلف گلیوں اور بازاروں سے گزرتا جب میں ایک نسبتاً پرسکون علاقے میں پہنچا تو خود بخود میرے قدم ایک شراب خانے کی طرف اٹھ گئے۔ شراب خانے کی فضا دھوئیں اور مختلف شرابوں کی ملی جلی بو سے بوجھل تھی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے ہوئے اسپیکر سے دھیمی آواز میں ہجان خیز مغربی موسیقی ابھر رہی تھی اور جواں سال خوبرو یہودی لڑکیاں گاہکوں کو مسکرا کر شرابیں پیش کر رہی تھیں۔ جب میری فرمائش پر ایک لڑکی جانی واکر بلیک لیبل وسکی کا ڈبل پیگ لے کر آئی تو گلاس، سوڈے کی بوتل اور سائفن میز پر رکھتے ہوئے وہ غیر ضروری طور پر جھکی۔ کچھ سینڈوچ وغیرہ؟ اپنے لیے بگ ڈبل پیگ لے کر اسی میز پر آ جاؤ۔ ڈیوٹی کے دوران ہمیں گاہکوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ 10 بجے میری ڈیوٹی ختم ہوگی، پھر کہیں چلیں گے۔ 10 بجے میں دوبارہ آؤں گا۔ ضرور آنا، میں ویٹ کروں گی۔ میرا نام شرلین ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک قاتل ادا کے ساتھ مسکراتی ہوئی دوسری میزوں کی طرف چلی گئی۔ میں کچھ دیر کے بعد بار سے نکلا تو ٹھنڈی ہوا کی جھونکوں سے ہلکا ہلکا سرور آنے لگا۔ میں سیدھا ایک طرف چل دی۔ کافی دیر بعد میں نے خود کو ایک ایسے علاقے میں پایا
جہاں سڑکیں ویران پڑی ہوئی تھیں اور دور دور تک کوئی راہگیر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے رک کر واپسی کے راستے کا جائزہ لینا چاہا مگر کچھ سمجھ نہ آ سکا۔ بار والی لڑکی سے وعدہ تو محض رسمی تھا، میں دراصل اب واپس اپنے فلیٹ پر پہنچنا چاہتا تھا۔ پھر اسی وقت نہ جانے کہاں سے میرے عقب میں ایک شخص نمودار ہوا۔ چند لمحوں قبل تک وہ طویل فٹ پاتھ دور تک ویران پڑی تھی۔ پل بھر میں اس کا یوں ظاہر ہونا اس بات کا غماز تھا کہ وہ کسی سائبان یا دیوار کے سہارے چپکا پہلے سے وہاں کھڑا تھا۔ وہ بے آواز قدموں سے چلتا ہوا میرے قریب آ کر رک گیا۔ اس کے پیروں میں کریپ سول والے جوتے موجود تھے۔ شناخت؟ اس نے براہ راست میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انگریزی میں مطالبہ کیا۔ میں اس وقت ہلکے سے سرور میں تھا۔ میرے لیے وہ ملک اجنبی تھا مگر میں ایسے معاملات سے نمٹنا خوب جانتا تھا۔ تم کس اختیار کے تحت میری شناخت طلب کرنے کے مجاز ہو؟ یہاں کوئی شخص بغیر اختیار کے کوئی کام نہیں کرتا، اس نے تلخی سے کہہ کر اپنی جیب سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ کارڈ پر جو کچھ بھی لکھا تھا وہ میرے پلے نہ پڑ سکا کیونکہ زبان عبرانی تھی۔ البتہ کارڈ پر سب سے اوپر اسرائیلی حکومت کا خصوصی نشان بنا ہوا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنا کارڈ نکال کر اسے دے دیا۔ کارڈ کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے چہرے کے جو تاثرات تھے اس کی بنا پر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میرے بارے میں پہلے سے سب کچھ جانتا ہے اور کارڈ محض اس لیے طلب کیا تھا کہ مجھ سے بات کرنے کا بہانہ پیدا کر سکے۔ میں اپنے فلیٹ کا راستہ بھول گیا ہوں، میرے ساتھ چلے آؤ۔ چند چھوٹی چھوٹی تنگ گلیوں سے گزرنے کے بعد ہم ایک بار پھر ایک بھری پوری سڑک پر آ گئے جہاں سے اس نے ایک ٹیکسی لی۔ میں پچھلی اور وہ اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ مجھے عمارت کے سامنے اتار کر وہ اسی ٹیکسی میں کہیں آگے چلا گیا۔ کمرے میں آ کر لباس تبدیل کرتے ہوئے جب میں نے پتلون کی جیبیں خالی کی تو حیرت سے میرا دل تیزی کے ساتھ دھڑک اٹھا۔ میری جیب میں سبز رنگ کا ایک توڑا موڑا پرچہ موجود تھا جو چہل قدمی کے دوران میں کسی نے نہایت مہارت سے میری جیب میں پہنچا دیا تھا، کیونکہ تیار ہوتے وقت جیب میں کوئی پرچہ وغیرہ موجود نہیں تھا۔ میں نے احتیاط سے اس کی تہہ کھولی تو اس پر انگریزی میں ایک دھمکی تحریر تھی۔ زندگی چاہتے ہو تو کل شام 7 بجے ریگل اسٹور کے آخری کاؤنٹر والی لڑکی سے 52 انچ کا بلاؤز طلب کرو۔ تحریر کے نیچے کسی کے دستخط کے بجائے فلسطینی افواج آزادی لکھا ہوا تھا۔ رقعہ پڑھ کر میرے بدن کے سارے مساموں کے دہانے کھل گئے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ رقعہ واقعی فلسطینی افواج آزادی کے کسی رکن نے میری جیب میں پہنچایا ہے یا محض مجھے آزمانے کے لیے اسرائیلیوں نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ اس بارے میں میرے اندازے کی ذرا سی غلطی مجھے موت کے دہانے پر پہنچا سکتی تھی۔ پھر مجھے معلوم تھا کہ وہ کمرہ ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے جس پر کرنل ریٹا مجھے دیکھ سکتی تھی۔ اگر وہ میرے ہاتھ میں یہ پرچہ اور پھر میرے تاثرات دیکھ چکی تھی تو میں اس پرچے کی اصلیت پر یقین کرنے کے باوجود ان لوگوں کو اس کے بارے میں بتانے پر مجبور تھا۔ ایسی صورت میں اسرائیلی براہ راست ریگل اسٹور والی سیلز گرل پر ہاتھ ڈال دیتے اور میں فلسطینی افواج آزادی کے دشمنوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا۔ میں نے آہستگی سے وہ خط دوبارہ جیب میں ڈال دیا اور احتیاط کے ساتھ اس کمرے میں ٹی وی کیمرہ تلاش کرنے لگا۔ جس وقت کرنل ریٹا نے مجھ سے گفتگو کی تھی میں اپنے بستر پر موجود تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کیمرہ جہاں بھی تھا بستر اس کی زد میں آ سکتا تھا۔ اس مفروضے کی بنا پر میں جلد ہی کیمرہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کیمرہ نہایت مہارت کے ساتھ ایک دیوار کی ریک میں اس طرح نصب کیا گیا تھا کہ اس کا لینس ریک کے دروازے کے شیشے سے مل گیا تھا، اور وہ ریک خوش قسمتی سے ایک ایسی جگہ لگا ہوا تھا جہاں سے لینس کا رخ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف کیا جانا ناممکنات میں سے تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس طرح میں کم از کم ایک ذہنی دباؤ سے بچ گیا تھا۔ اب مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اس پرچے میں درج ہدایت کو قبول کر لوں یا اسے جعلی مان کر کیپٹن ماریا کو اس سے باخبر کر دوں۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے پہلے ماریا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ رقعہ میں نے اپنی سلیپنگ سوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ گھنٹی کا بٹن دبانے کے تقریباً 10 منٹ بعد ماریا آئی۔ اس وقت وہ ہلکے گلابی رنگ کے ڈریس میں ملبوس تھی اور دوپہر والی شخصیت سے بہت مختلف نظر آ رہی تھی۔ ہیلو ماریا، تم تو اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ تم بہت دیر سے واپس آئے۔ راستہ بھٹک گیا تھا۔ اگر ایک آدمی میری مسلسل نگرانی نہ کر رہا ہوتا نا تو شاید میں ابھی تک واپس نہیں آتا۔ نگرانی؟ تمہیں کس وقت اس کی موجودگی کا علم ہوا؟ شروع سے وہ میری نظروں میں آ گیا تھا۔ میں نے دانستہ جھوٹ بولا۔ ماریا کی تیوریوں پر بر پڑ گئے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس قدر گدھا ثابت ہوگا۔ تمہاری شام کیسی گزری ویسے؟ سعودی ریال دے کر شراب پی لی، ورنہ تو خشکی گزرتی۔ اور اس سے دوبارہ نہیں ملے؟ کس سے؟ شرلین سے۔ وہ ابھی تک تمہارا ویٹ کر رہی ہوگی۔ تمہارے بعد کسی سے ملنے کو دل ہی نہیں چاہتا، پھر ملنے کا وعدہ کیوں کیا اس سے؟
یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھ پر اتنی گہری نظر رکھی جائے گی۔ میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسرائیل میں ملازمت پیشہ لڑکیاں کس حد تک قابل حصول ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ یہاں نگراں آنکھیں ہر قدم پر پیچھا کرتی ہیں۔ شاید دوپہر کے مناظر بھی کرنل ریٹا نے ٹی وی پر دیکھے ہوں گے۔ تم تو ایڈیٹ ہو، اندھیرے میں کام کرنے والے کیمرے بھی ایجاد نہیں ہو سکے، مگر سن تو لیا ہوگا نا؟ نہ بھی سنے تو آوازیں ریکارڈ ہوتی رہتی ہیں، یہ گفتگو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، اور تمہیں اس پر کوئی تشویش نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس کمرے میں آ کر وہی کرتی رہی ہو جو تمہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ میں سمجھنا کہ اس وقت میں تمہاری مردانہ وجہات سے مروب ہو کر تمہارے قریب آ گئی تھی۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ ان معاملوں میں بہت تجربے کار ہوں۔ تمہارے ذہن کی گہرائی میں اترنے کے لیے وہ کارروائی ضروری تھی، اور اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ وہ خاصی دیر وہاں موجود رہی۔ اس کی طرف سے میرے دل میں عجیب خلش پیدا ہو گئی تھی۔ اسے اس بات پر فخر تھا کہ وہ اپنے جسم کے سہارے میرے خیالات معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ عقل سے بالکل پیدل ہے۔ میں نے اسے محض اپنی لذت اندوزی کا ذریعہ بنایا تھا، ورنہ میرے اصل خیالات کی پرچھائی بھی اسے نہ مل پاتی۔ مگر میں اس سے یہ نہ کہہ سکی۔ میں نے اس کے فلیٹ کے بارے میں دریافت کیا، مگر اس کے بارے میں اس نے ایک لفظ نہ بتایا۔ البتہ یہ خبر سنا دی کہ تل ابیب میں میرا قیام صرف 3 روز رہے گا، اس کے بعد مجھے تربیت کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ ساری گفتگو میں نہ اس نے یہ تاثر دیا کہ میں کسی امتحان سے دوچار کیا گیا ہوں، نہ میں نے سبز رقعے کے بارے میں اسے کچھ بتایا۔ کیپٹن کے جاتے ہی میں نے پہلا کام یہ کیا کہ کچن میں چائے بناتے ہوئے سبز رقعہ اس طرح چھپا کر جلا دیا کہ اگر وہاں کوئی کیمرہ موجود بھی ہو تو کسی طرح کاغذ کے اس پرزے کو اپنی گرفت میں نہ لے سکے۔ اس کام سے نمٹ کر میں بستر پر آ گیا۔